کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایک عجیب سا پیٹرن بن جاتا ہے۔ جب بھی خوشی آتی ہے فوراً بعد کوئی نہ کوئی تکلیف، نقصان یا آزمائش آ جاتی ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کی زندگی بھی اسی دور سے گزری، اور پھر توبہ، استغفار اور اپنے اعمال کے جائزے نے اس کی پوری سوچ بدل دی۔ یہ ایک عام سا نوجوان تھا۔ زندگی میں بڑی بڑی خواہشات نہیں تھی، بس ایک نارمل پرسکون زندگی چاہتا تھا۔ کبھی اچھا موقع ملتا، کبھی کامیابی حاصل ہوتی، کبھی خوشی کا لمحہ آتا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ ہر خوشی کے فوراً بعد کچھ نہ کچھ بگڑ جاتا۔ اگر امتحان میں اچھے نمبر آتے تو اگلے ہی دن کوئی مسئلہ شروع ہو جاتا۔ اگر گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا تو اچانک کوئی جھگڑا ہو جاتا۔ اگر کوئی اچھی خبر ملتی تو فوراً اس کے بعد کوئی نقصان ہو جاتا۔ اور یہ سلسلہ سالوں سے چل رہا تھا۔ شروع میں اس نے اسے اتفاق سمجھا، پھر سوچا شاید قسمت ایسی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ دل میں خوف بیٹھنے لگا۔ وہ کہتا تھا، میرے ساتھ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا؟ اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی طور پر تھکنے لگا۔ جب بھی کوئی خوشی آتی اس کے دل میں ڈر ہوتا کہ اب کچھ برا ہونے والا ہے۔ یہی خوف اس کی خوشیوں کو بھی ختم کر دیتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک بزرگ سے بات کی۔ اس نے اپنی پوری کیفیت بتائی۔ بزرگ نے اسے بہت غور سے سنا، پھر صاف ایک جملہ کہا، اپنی زندگی کو دیکھو، شاید خوشی کے بعد جو مصیبت آتی ہے وہ اتفاق نہیں بلکہ کسی عمل کا نتیجہ ہو۔ یہ جملہ اس کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ گھر آیا اور پہلی بار اپنی زندگی کا جائزہ لینے لگا۔ اپنے اعمال، اپنی نمازیں، اپنی زبان، اپنے رویے، اور پھر اسے احساس ہوا کہ وہ بہت سی چیزوں میں غفلت کا شکار تھا۔ کبھی نماز میں سستی، کبھی زبان سے غلط باتیں، کبھی دوسروں کا حق ادا نہ کرنا، اور کبھی دل کی سختی۔ اس رات وہ بہت دیر تک جاگتا رہا۔ دل بھاری تھا اور آنکھوں میں آنسو۔ پہلی بار اس نے دل سے کہا، یا اللہ، میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اسی لمحے اس نے استغفار شروع کیا، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ پہلے یہ الفاظ صرف زبان سے تھے، مگر پھر دل میں بھی شامل ہو گئے۔ اگلے دن اس نے صرف پہلا فیصلہ کیا، نماز کو کبھی نہیں چھوڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ چھوٹا سا فیصلہ اس کی زندگی کا پہلا موڑ تھا۔ شروع کے دن آسان نہیں تھے، نفس پر بوجھ تھا، پرانی عادتیں واپس کھینچتی تھیں، مگر وہ مسلسل کوششیں کرتا رہا۔ کچھ دنوں بعد ایک عجیب تبدیلی شروع ہوئی۔ اب پہلے جیسا خوف نہیں رہتا تھا۔ اب خوشی کے بعد کسی مصیبت کا انتظار نہیں ہوتا تھا۔ دل میں ایک سکون آ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے، پہلے میں خوشی سے ڈرتا تھا، اب میں اللہ پر بھروسہ کرنے لگا ہوں۔ پھر اس نے ایک اور عادت اپنائی، روزانہ رات کو اپنے دن کا حساب لینا۔ آج میں نے کیا اچھا کیا، کیا غلط کیا، کس کا دل دکھایا۔ یہ چھوٹا سا عمل اس کے اندر بڑی تبدیلی لا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی زندگی بہتر ہونے لگی تھی۔ پرانے مسائل کم ہونے لگے تھے، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا تھا، اور سب سے اہم بات، خوشی اب ڈر کے ساتھ نہیں آتی تھی۔ پھر اسے ایک آیت سمجھ آئی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ شعراء میں فرمایا، اور جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یہ آیت اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، میں نے اپنی خوشیوں کو خود اپنے اعمال سے بوجھل کر دیا تھا۔ اب وہ انسان بدل چکا تھا، نہ حالات مکمل طور پر پرفیکٹ تھے، نہ زندگی آسان ہو گئی تھی، مگر اس کے اندر کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ اب جب خوشی آتی تھی وہ شکر کرتا تھا، اور جب کوئی مشکل آتی تھی وہ صبر کرتا تھا۔ یہی توازن اس کی اصل کامیابی بن گئی تھی۔ تو ناظرین، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں آنے والی بار بار کی آزمائش صرف اتفاق نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمیں اپنے رب کی طرف واپس بلانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔ اور جب انسان اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، توبہ کرتا ہے اور استغفار کو اپنا لیتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ اگر آج آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی خوشیوں کے بعد مسائل آتے ہیں، تو رک کر اپنے دل سے سوال کریں، میری زندگی میں اللہ کا کتنا ذکر ہے؟ میری نماز کیسی ہے؟ میرے اعمال کیسے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق دے۔
ہمیں استغفار کرنے والا دل عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو سکون اور برکت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔